تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بلاول اگر ہمارا حکمران بن گیا جس دن بلاول تو میں ہم کائنات کے سب سے بڑے گناہ گار ہوں. یار ایک اس طرح کا لڑکا ہمارا قائد بنے یا ہمارے ملک کو چلائے، اس سے بڑا تو ڈوب مرنے کا مقام ہی نہیں ہے اور کوئی دنیا میں. اب عمران خان صاحب تھے، آپ ٹھیک ہے کرکٹ کے اچھے کھلاڑی تھے، تو یہاں پہ یہ جو سواریاں لے کر چل رہے ہیں یہ سب تو کیا کہتے ہیں، وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کورٹ سے سکے نکالے تو کہا تھا یہ سب کھوٹے ہیں، ان کے ساتھ کھوٹے سکے ہیں یہ سب. ادھر سے کل نواز شریف کے گیت تھے، پی پی کے گیت تھے، آج اس کے گیت ہیں. آج دیکھیں ہمارے اسپتال بھرے ہوئے، یہ میاں صاحب تھے ماشاءاللہ 30 سال سے لگے ہوئے، کوئی ایک اسپتال نہیں بنایا جہاں پہ آپ کا علاج ہو. اب اس اسپتال پر شیخ صاحب نے 20 انگلیاں اٹھائی تھی کارڈیالوجی پہ، آج خود وہاں پر لیٹے ہوئے. سب دوگلیاں ہیں، جھوٹ ہے، فنا ہے، کچھ بھی نہیں. آج سے پہلے 2 سال بعد آزاد ہوا ہے. جی، تو اس سب کا ذمہ دار عمران خان ہے یا آج سے پہلے جو حکومتیں رہی ہیں؟ نہیں، یہ لیاقت علی خان سے چل رہا ہے، لیاقت علی خان سے چل رہا ہے. دیکھیں نا، فاروق عبداللہ نے کشمیر سے 2 بندے بھیجے تھے کہ جا کر مسٹر جناح سے کہیں کہ کشمیر کا ہم کرنا چاہتے ہیں حساب کتاب، تو کرنسی، فوج اور جھنڈا آپ کا ہوگا، باقی ہم خود مختار. باقی رہ کیا جاتا ہے، کچہری رہ جاتی ہے، پولیس تھانہ رہ جاتا ہے. تو 7 دن تک ملاقات ہی نہیں کرائی جناح صاحب سے کسی نے. تو اس کا فون آیا، کہاں رہ گئے بھائی؟ کہہ رہے یہاں تو ملاقات ہی نہیں کروا رہے. تو انہوں نے کہا پھر واپس آ جاؤ، نہیں ملاقات کروا رہے. تو پھر انہوں نے وہاں اعلان کیا کہ ہم عارضی طور پر بھارت کے ساتھ ہلاک کرتے ہیں. وہ ہلاک کی تلوار آج 72 سالوں سے ہمارے گلے میں لٹکی ہوئی ہے، نہ وہ بھارت کے پلڑے میں جا رہا ہے نہ ہمارے پلڑے میں. اب 107 دن سے 12 دن سے دیکھیں آپ وہاں پہ جو قیامت خیزی ہو رہی ہے، وہاں پہ جو ظلم کی انتہا ہے، وہ بھی میڈیا کی فرنٹ لائنوں پہ تھا، اب وہ آخری لائنوں میں آ گیا. کوئی 1-2 اور واقع ہوئیں گے، وہ بھی غائب ہو جائے گا. میاں نواز شریف یہاں پہ موجود تھے جس وقت، تو اس وقت ڈیلی کی بیسس پہ میڈیکل رپورٹس آتی، اپنی میڈیکل رپورٹس دینے سے انکار کر دیا. جھوٹ کا پلندہ ہے نا، کتنے آرام سے چلے گئے. کہاں وہ ان سے پیسے بانڈز مانگ رہے تھے 7 ارب کے، 50 روپے کے اسٹامپ پر چلیں گے. قانون ہمارے لیے ہے، ان کے لیے کچھ نہیں ہے یہاں. تو وہ میاں صاحب ہیں، ان کا کیا کہتے ہیں، جنگل کا راج ہے. وہ چاہے انڈے تھے، بچے تھے. اب مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹس آنا بند ہو گئے ہیں، تو کیا کہتے ہیں، کہیں وہ بھی اسی تیاری میں تو نہیں لگی؟ وہ بھی باہر جا رہی ہیں، جائیں گی باہر، وہ نہیں رکیں گی، باپ کے پیچھے جائیں گی. وہ بھی کل اپنا کوئی شو کرا دیں گے، جی میں تو مرنا نہیں ہوں، جہاز ہی بیٹھی پاویں پنگڑے پا رہی ہوئے. یہ سب منافقتیں ہی منافقتیں ہیں. مجھ سمیت ہر کوئی منافق ہے. کوئی کہتا ہے مدارس کو بند کر دو، کوئی کہتا ہے مسجدوں کو بند کر دو، کوئی کہتا ہے کچھ کر دو. اور بھائی میرے، وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران سیدنا فاروق اعظم تھا، 17 پیوند اس کے کپڑوں پر تھے، اور تم سوٹ بوٹ پہن کے مدارس بند کر دو. اس کو تو دیکھ کے کیسو کسرا کے محل کانپ اٹھے تھے. کچھ بھی نہیں تھا پاس، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کی طاقت تھی، اللہ سے لگی ہوئی تھی. ہم نے عوام کو اللہ نے، ہم نے چھوڑا اللہ کو، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہمارے حال. آگے کیوں نہیں بڑھ سکے اب تک؟ ہم نے دین کو چھوڑا ہے. دین، لوگ کہتے ہیں نا تعلیم کو چھوڑا ہے، میں کہتا ہوں ہم نے دین کو چھوڑا ہے. دین کو چھوڑا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. آج دیکھیں سب سے زیادہ دھماکے پاکستان میں، سب سے زیادہ چوک میں، چوراہوں میں قتل و غارت ہے. دوسرے کی زمین مارنا ہم حق سمجھتے ہیں. یہ بڑے بڑے لڑکے یہ سونے زیورات پہن کے پھر رہے ہیں، یہ سب ہم ذمہ دار ہیں اس کے. آگے ہم اس طرح نہیں بڑھ سکتے، اس طرح آگے نہیں بڑھیں گے. آگے ہم بڑھیں گے. دیکھیں نا اب امریکہ، یورپ، ناروے، سویڈن، ڈنمارک، پرتگال، انہوں نے سب نے سیدنا فاروق اعظم کی سیرت کو اپنایا. بے شک کلمہ نہیں پڑھا، ایک کلمے کا فرق ہے، کام ان کے سب ہم سے اچھے ہیں. آج وہاں پر انصاف ہوتا ہے، مجرم کو چوک چوراہے پر لایا جاتا ہے. اسرائیل دنیا کی غلیظ ترین ریاست ہے، لیکن وہاں کا وزیر اعظم خود انکوائریوں میں لگا ہوا ہے نا. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو میرے بھائی یہاں پہ عمران خان کو کوئی پوچھ سکتا تو کیا کر رہا ہے؟ اس کو چھوڑے، وہ تو بڑا آدمی ہے. آپ فواد چودھری کو پوچھ سکتے ہیں تو کیا بولتا رہتا ہے ہر وقت؟ یہاں کوئی کسی کا نہیں پوچھ سکتا. یہاں پر ڈنڈا ہے، جس کے پاس ڈنڈا اسی کی بحث ہے. تمہاری طور پر معافی مانگنی ہوگی. آج کہہ رہے ہیں جی لاہور میں 35 کروڑ روپے لگے گا مصنوعی بارش کے لیے. اور بھائی 2 منٹ گڑ گڑا لو نا، اللہ کے آگے دے گا اللہ. مجھے تو جب مشکل ہوتی ہے میں تو اللہ سے مانگتا ہوں، مجھے ملتا ہے وہاں سے. وہ تو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور یہ کہتے ہیں مصنوعی بارش جی 35، تو اللہ کے آگے مفت گڑ گڑا لو نا یار، مفت بارش ہو جائے گی. ساری بیماریاں صرف پاکستان میں، پولیو ہے یہاں پہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں ابھی ڈینگی ختم ہوا ہے وہ یہاں پہ ہے. یہ کیوں ہے؟ ملاوٹیں ہم کرتے ہیں، رشوت ستانی یہاں پر عروج پر ہے. کسی کو احساس نہیں. ابھی آپ ٹریفک میں چلے جائیں، ایک دوسرا نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، ترقی میں آگے نہیں جائے گا، یہاں سے نکلنے کی کوشش کر. آگے جا کے اس کو کوئی کام نہیں ہے دنیا کا، بس میں نکل جاؤں. فضول
ہر کوئی لکھیں چاتانی میں لگا ہوا بس. اور الحمدللہ ان حالات کے باوجود میں سب سے مطمئن آدمی ہوں یہاں پہ. میں کل بھی جتنا کماتا تھا آج بھی اتنا ہی کماتا ہوں. کل بھی جتنے میرے خرچے تو ہم نے خود بڑھائے. ایک سٹریم کی ضرورت ہم نے دو رکھی. میٹر کو گز کر کے بیچتے ہیں ہم خود نوسر باز ہیں. حکومت کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہے بھائی میرے. ہم کسی کو رستہ دینے پہ تیار نہیں ہیں. ہم کسی کو رات کو روٹی دینے پہ تیار نہیں ہیں. ہم عزیز و اقارب کے نیڑے نہیں لگتے, کہتے کوئی فٹیک ہی نہ پڑ جائے. تو میرے بھائی اللہ سے لو لگے گی تو ملک سیدھا ہوئے گا, کیونکہ کلمہ طیبہ پر بنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے. 27ویں شب کو بنا ہے اور الحمدللہ بہترین لوگوں نے بنایا ہے, بہترین لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے. 6.5-7 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں ہیں اس میں. اللہ کسی کی قربانی کو رائے گا نہیں کرتا. آج تمہیں مندروں کی ضرورت پڑ گئی ہے. مندر کیا کرنے, ٹھیک ہے اقلیت رہے یہاں پر, حقوق کے ساتھ رہے. جو حقوق اس نے علماء سے پوچھا جائے ان کے کیا حقوق ہیں. سب سے پہلے آپ پولیس لے لیں. جی پولیس کا سی پی او جو ہے ایس پی ڈی ایس پی کو پریشر ڈالتا ہے کہ لاؤ. جی ایس پی ڈی ایس پی جو ہیں علاقے کے ایس ایچ او کو ڈالتے ہیں جی کہ لاؤ مال. جی وہ آگے وہاں کے منشی کو ڈالتا ہے پریشر. منشی صاحب سب انسپیکٹروں کو ڈالتے ہیں. سب سے زیادہ مظلوم پاکستان میں پولیس والا ہے, آپ کو پتہ ہے. جن کو رشوت کا کنگ کانگ کہا جاتا ہے, سب سے بڑے مظلوم یہ ہیں. یہ خود رشوت دے کے اپنی ڈیوٹی ادھر ادھر کرواتے ہیں. یہ اپنی رشوت دے کر میرے بھائی کہتے ہیں آج میری نہ لگانا, میں نے بھانجی کی شادی میں جانا ہے. وہ خود بیچارہ رشوت دے رہا ہوتا ہے. منشی کو دیتا ہے, مورر کو دیتا ہے, جو تھانے کی ماں ہوتی ہے مورر جس کو کہتے ہیں. صحیح. سی پی او سے لے کر سپاہی جو گیٹ کے باہر کھڑا وہاں تک ہر چیز میں پیسہ چلتا ہے. اب پکڑنے والا کون ہے, سی پی او ہی ہے نا. جب باپ ہی ایسا ہے تو آگے اولاد کیسی ہوگی. صحیح ہے. یہ کوئی کاش یہ کر دیتا میں وہ ہو جاتا, یہ سب فضول بات ہے.